السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ الحمد للہ. اللہ کا شکر ہے آپ کی شکل دکھائی سب کی ہے. الحمد للہ. تو آپ لوگوں کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ ہو بھی تو کہیں گے کہاں، ابھی تو نہیں کہیں گے نا. لیکن کوئی بھی کام مشکل کے بغیر ہوتا نہیں. ہم جتنا مشکلات سے بھاگتے ہیں مشکلات اتنا ہی پیچھے آتی ہیں. جب مشکل آئے تو کیا سوچنا چاہیے کہ کیوں آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے. جی ٹیسٹ ہے، اور رینک ایلیویٹ کرنے کے لیے، اور کسی غلطی کی وجہ سے کچھ سکھانے کے لیے، اور جی ہماری دھلائی کے لیے آتی ہے. جب کپڑا میلا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کیسے دھوتے ہیں؟ سوچ کے بتائیے. اب کپڑے دھونے میں چلی جائیے، کیسے دھوتے ہیں؟ رگڑ رگڑ کے. اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں کبھی چولہے پہ چڑھا کے اس میں سرف اور سوڈا اور بہت سخت قسم کے ڈٹرجنٹ ڈال کے خوب ابالتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو تاکہ وہ اچھی طرح صاف ہو جائے. اور کیا کرتے ہیں؟ سب ٹائم برش سے رگڑنا پڑتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات کپڑے کو پتھر میں مارتے اور بعض اوقات اس کے اوپر ڈنڈے مارتے ہیں. اور ایک پانی سے نہیں، کئی پانی سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ ڈالتے ہیں پھر دیکھتے نہیں ابھی میل ہے، ایک دفعہ اور ڈالو، ایک دفعہ اور ڈالو. بالکل. آزمائش ہمیں توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کوئی ریونج لینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہمیں صاف کرنے کے لیے آتی. اور یہ صفائی تو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم سیدھے نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. خیرن کثیرا، وہ خیر کثیر اس کے بغیر ملتی نہیں. اور جو جتنا رگڑا جاتا ہے، جتنا چمکایا جاتا ہے، وہ اتنا ہی نکھر کے بہتر انسان بنتا ہے. اگر اس کو ڈائریکشن صحیح مل جائے تو وہ ایک صحیح رخ پہ چل پڑتا ہے. اور پھر اس سے جو خیر پھوٹتی، اس سے جو چمک نکلتی، اس سے پھر دنیا روشن ہوتی. وہ انسان صرف اپنے فائدے کا نہیں رہتا بلکہ سب کو فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر شخص جب کوئی تکلیف آتی ہے تو عموماً یا تو مایوس ہونے لگتا ہے یا پھر اس کو صرف اپنے گناہوں کا ہی نتیجہ سمجھتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ہم اس محبت کو کیوں نہیں محسوس کرتے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے اور اس میں میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. میرے نفس کے لیے ناگوار ہوتا ہے، میرا دل نہیں اس کو لینا چاہتا کیونکہ میری خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، میں کچھ اور چاہتا ہوں، میں اس میں اپنے لیے بھلائی چاہتا ہوں. تو جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہ کم علمی پر مبنی ہوتا ہے، شارٹ سائٹڈنس ہوتی ہے. ہم وہ کچھ نہیں دیکھتے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے دیکھتا ہے. اور وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب کسی بندے کا ایک اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. تو مومن کے تو ہر معاملے میں ہی خیر ہے. نعمت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہے، تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہے. تو آج میں آپ کو ایک حدیث سنانے کے لیے آئی ہوں. راہ چلتے جانا میں نے کہیں اور تھا، لیکن میں نے اسلام آباد کا روٹ لے لیا کہ آپ سب سے ملاقات ہو جائے. تو انشاءاللہ ایک حدیث شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں. جس نے 4 کام کیے اس کو 4 چیزیں عطا کی جاتی ہیں. اور اس کا ذکر کتاب اللہ میں بھی ہے.
نمبر 1، جس نے اللہ کو یاد کیا اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے. دلیل کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. نمبر 2، جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. دلیل کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، سورۃ المؤمن. تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں سنتا ہوں، جواب دوں گا. نمبر 3، شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم آیت 7. اور نمبر 4، جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو یہ 4 کام کرنے والوں کو 4 چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم ان 4 کاموں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. پہلی چیز ہے ذکر، اللہ کو یاد کرنا. آپ سب کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن بعض اوقات ہم اس کو سیکوینس میں یا ایک پلاننگ کے ساتھ یا ایک پراپر آرگنائزڈ وے میں نہیں کرتے. کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کچھ پڑھ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے، جو دل میں آئے پڑھیں، جو دل میں آئے جیسے بھی یاد کریں، لیکن اس کی ایک پلاننگ بھی کریں کہ کیا کیا مجھے کرنا ہے. تو یہاں آج کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی کچھ پلاننگ کریں. سب سے پہلے تو میں آپ ہی سے پوچھوں گی کہ ذکر کی قسمیں کتنی ہیں، کیسے کیسے یاد کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، دل میں، دل ہی دل میں، یعنی دل اللہ تعالی کی طرف لگا رہے، دھیان ادھر رہے. جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، صفائی کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ کا دھیان کہیں لگا ہوتا ہے؟ کہاں لگا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز میں. اور سب سے زیادہ جو چیز ہمیں بودر کر رہی ہوتی ہے ہمارا اس طرف دھیان لگا ہوا ہوتا ہے نا. کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی کوئی کسی کی بات ہمیں ہرٹ کی ہوئی ہوتی، کبھی کوئی مشکل ہوتی، کبھی کہیں نہ کہیں دھیان لگا رہتا ہے. تو یہ دھیان اللہ کی طرف لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. آپ توجہ کریں وہ بھی توجہ کریں گے، اور اگر آپ منہ موڑ لیں گے تو وہ بھی، ان کو تو ضرورت نہیں ہے آپ کی. تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا، دھیان لگے رہنا، نماز میں بھی اور نماز کے باہر. لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہمارے ذکر کا حال کیا ہے کہ نماز میں بھی دھیان نماز کے باہر ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے. تو پھر ہم اپنے آپ کو کیسے ذاکرین میں شامل کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دھیان وہاں لگ جائے. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دھیان کیسے لگ سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کی طرف دھیان کیسے لگتا ہے؟ اب اس کو عام مثالوں سے سمجھیے. جب اس کی پرائرٹی دوسری چیزوں پر زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہاں کانشیس ایفرٹ کے ساتھ، اور ہاں مسلسل سوچتے ہیں. کیوں سوچتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں مسلسل سوچنے لگتے ہیں؟ یہ ہوتا کیسے؟ جی، جس چیز کے ساتھ فائدہ اور نقصان ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اس چیز کی طرف ہمارا دھیان زیادہ لگ جاتا ہے. اور یس، جی ہاں، یعنی تعلق جب ہوتا ہے نا ہمارا کسی کے ساتھ تو دھیان ہوتا ہے. جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں تو آپ کا دھیان بھی ادھر نہیں لگے گا. کوئی آپ کو بتاتا بھی رہے تو آپ ہوں کر دیں گے، دھیان نہیں لگے گا. یس، جن چیزوں کو ہم امپورٹنس دیتے ہیں زندگی میں ان کی طرف دھیان لگتا ہے ہمارا. دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو اس. پھر ہماری پرائرٹی پہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو ادھر ہمارا دھیان لگا رہتا ہے. ہمارا پرسنل کوئی اس کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے، یا ہماری وہ ذمہ داری ہوتی ہے چیز جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. کسی کو کہنے کی نہیں ضرورت پڑتی، ادھر دھیان خود ہی لگ جاتا ہے.
بالکل خود بخود پھر اس طرف چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی تو ہمارا دھیان خود بخود ادھر لگا رہے گا. ہر چیز میں اس کی یاد آئے گی. سورج کو دیکھیں گے تو اس کی یاد آئے گی, سورج غروب ہوگا تو اس کو یاد کریں گے, بادل دیکھیں گے تو اس کو یاد کریں گے, ہوا چلے گی تو, سردی ہوگی تو, گرمی ہوگی تو, کچھ بھی ہوگا تو دھیان ادھر ہی ہوگا. ہر چیز میں اس کی طرف خیال جائے گا. جیسے کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو پھر ہم ہر چیز میں اس کو دیکھنے لگتے ہیں اور اس کے اعتبار سے ان چیزوں کو پرکھنے لگتے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ کسی بھی انسان سے زیادہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی ہو یا اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہو کہ ہمارا دھیان اس کی طرف لگ جائے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فاذکرونی اذکرکم. ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں گے. فإنک بأعیننا. ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا, ساری خیر و بھلائی ان کے لیے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے, تو یہ ساری نعمتیں ان کے لیے. اور ذکر کیسے ہوتا ہے اور یاد کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے. ٹھیک ہے, زبان سے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں, اس کی بات کرتے رہتے ہیں یا اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تلاوت قرآن مجید, کیونکہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو میں نے کہا تھا کہ آرگنائز کرنا ہے, پلان کرنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے, زبان سے کیا کیا کرنا ہے. دل سے کرنے کے لیے تو محبت کو پیدا کرنا ہے, اور محبت پیدا کرنے کے لیے پھر وہ کون کون سے کام ہیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے ان کو کرنا ہے. اور دوسری طرف جب زبان سے کرتے ہیں تو اس میں نمبر 1 تلاوت. تو تلاوت کس کس وقت کرنی ہے؟ جب ہوم ورک ملے گا, اور جب ہوم ورک ختم ہوگے تو تلاوت ختم. زندگی بھر کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے, سفر میں, حضر میں, کچھ بھی, لیکن آپ کی تلاوت نہ چھوٹے. اور اس میں ایک تو روزانہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا اپنا مقرر کر لیجئے. دوسرے, جیسے صبح 4 بجے سے لے کے 6 بجے کے درمیان ایک ریسرچ کے مطابق دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے, 100% کام کر رہا ہوتا ہے, اٹینٹیو ہوتا ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ نہ کچھ حفظ کرنے کی کوشش کیجیے, چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, یا جو حفظ کیا اور بھولا پڑا ہے اس کو آپ ریوائز کرنا شروع کر دیں. یعنی کوئی نہ کوئی صورت اس نقطہ نظر سے ریوائز کریں یا آگے اپنا سبق بنائیں کہ میں نے قرآن کا کچھ حصہ سینے میں ڈالنا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. یعنی 4 سے 6 صبح کا. اگر 4 بجے آپ اٹھتے تو ٹھیک ہے, اور اگر 4:30 اٹھتے ہیں یا 5 اٹھتے ہیں تو 6 بجے تک تو سبھی اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ اٹھنا ہی ہے, نماز پڑھنی ہے. تو اس وقت کو آپ اس کام کے لیے خاص کر سکتے ہیں, تلاوت قرآن کے لیے, حفظ قرآن کے لیے, یا اس کی دہرائی کے لیے, یا تجوید کے جو قانون قاعدے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے. اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو قرآن جس کو آپ نے میمورائز کرنا ہو. اس پر آپ مزید ریسرچ بھی کر سکتے ہیں کہ میمورائز کرنے کے طریقے کیا ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اسی طرح باقی قرآن مجید آپ سب تو ماشاءاللہ پڑھنے والے ہیں, ترجمہ یاد کرتے ہیں, اور بہت سی چیزیں آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے. قرآن مجید کے علاوہ ذکر کی قسمیں, تسبیحات. تسبیحات کے لیے وہ ذکر الہی کا کارڈ ایک بنا ہوا ہے, اس کو لے کے رکھ لیجئے. جتنے اذکار ہیں اس میں ان کے بھی وقت مقرر کر لیجئے, کہ جیسے تسبیح صبح کرنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کیونکہ 100 دفعہ صبح پڑھنے اور شام پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں, چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو. اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں اس کے. اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس تسبیح کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان قریب نہیں آتا, شیطان سے آپ حفاظت میں رہتے ہیں. اسی طرح اور بھی ان کے بہت سارے فائدے. زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بڑے سے بڑے ٹیسٹ اور بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ ذکر کی برکت سے ہلکی ہو جاتی. تو جتنے بھی ذکر کے طریقے ہیں, ایک تو نماز ہے, تلاوت قرآن مجید کے بعد نماز. نمازوں کے اوقات مقرر ہیں, ان اوقات کی پابندی کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری. نماز کے علاوہ جیسے دیگر اذکار ہیں, تسبیحات وغیرہ ہیں, تو ہاؤ ول یو میک شیور یو ہیو ڈن. ایک ہوتا ہے رینڈم, کچھ بھی چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود شریف کچھ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, کبھی ہم ایک چیز بہت پڑھ جاتے ہیں, کبھی دوسری پڑھ جاتے ہیں, تو ان کو بھی کسی نہ کسی جگہ باندھ لیجئے.
آپ دیکھیے کہ کون سے آپ کام، مثلا آپ ٹریولنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کوکنگ کے دوران کیا کر سکتے ہیں، آپ کس وقت میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ زبان سے ذکر ہو گیا. اور اس میں بھی دھیان لگا رہے، دھیان نہیں ہٹنے دینا، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے. کوئی کچھ کرتے رہے جو مرضی. جی تذکرہ جس کو کہتے ہیں نا، تذکرہ. آپ دوسروں سے تذکرہ کریں، آپ انفارمل وے میں تذکرہ کریں، آپ فارمل وے میں تذکرہ کریں، تذکیر کریں، درس دیں، کچھ بھی کریں، تعلیم دیں. یہ سارا پھر زبانی ذکر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ جی ذکر میں صبح شام کی دعائیں، سونے جاگنے کی دعائیں پڑھ رہے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے پڑھ کے؟ الحمدللہ. اس کو بھی آپ دیکھیں آرگنائز کیا ہے نا، ایک کتاب کی شکل میں لائے ہیں. وہ کتاب ڈارک بلو کلر کی ہے، کہیں بھی پڑھی ہو نظر آ جاتی ہے، اور پھر یاد دلاتی رہتی ہے کہ میں ہوں، مجھے بھولنا نہیں، سونے سے پہلے بھولنا نہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ سرہانے پڑے ہوئے ہیں، تب یاد آ جاتے ہیں. اور اگر نہیں پڑھے تھے تو بڑی بڑی کتابوں میں رکھے ہوئے تھے، لکھے ہوئے تھے، تو ہم اسے کر تو نہیں سکے نا، کر نہیں پاتے پھر. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر یہ کتاب آپ کے سرہانے نہیں پڑھی نا، آپ پڑھ نہیں سکتے پھر، تو اس کو سرہانے رکھنا ضروری. یہ ہے میرا مقصد آرگنائز کرنے کا. جی زیادہ رہا ہے، بالکل ہر چیز ان میں آ جاتی ہے. یعنی پرانی اور مسنون دعائیں ہیں، وہ اگر آپ جہاں تہجد پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کی اگر آپ نے گھر میں کوئی جگہ مقرر کی ہوئی ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہی، جیسے اگر کسی بک ریک کے ساتھ یا ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ یا اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ یا بیڈ کے ساتھ، یا کہاں بھی آپ نے نماز کی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی وہ رکھ لیجئے کتاب، وہیں رکھی ہوئی، وہاں سے ہلے نہ، تاکہ آپ جب نماز پڑھیں گے اس کے بعد وہ آپ کو یاد دلائے گی اورنج کتاب کے مجھے پڑھنا ہے. تو وہ پھر آپ کھول لیں، اس میں نشانی رکھی ہوئی، نشانی کے بغیر بھی نہیں، ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا ڈال کے نشانی ڈال دیں. اب وہ ہر روز اگر 2 صفحے بھی پڑھتے جائیں، 4 بھی پڑھتے جائیں، جتنی آپ کی توفیق ہو، تو ایک دن میں ختم کر لیں، 2 میں کر لیں، ہفتے میں کر لیں، لیکن وہ ساری دعائیں کور ہو جائیں گی. پھر اسی طرح صبح شام کی دعائیں ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ چارٹ پیپر یا کوئی ایسا چاک بورڈ ٹائپ کی چیز لگا لیں، اور یہی بکس آسان کہیں تو یہ 2 بکس لے لیں، ان کو کھول لیں تو ان کے فرنٹ بیک جو ہے وہ سارے آپ اپنے سامنے لگا لیں، تو آتے جاتے ایک تو دعویٰ بھی سائلنٹلی ہوتی رہتی ہے اور خود آپ کو بھی یاد رہتا ہے. اور بھی کوئی گھر میں آتا ہے تو وہ بھی آ کے پڑھنے لگتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں. کیونکہ ہر بندہ آپ سے پریشانی کا ذکر تو ضرور کرے گا کہ میرا یہ مسئلہ، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. تو جو مسنون چیزیں ہیں اس سے بہتر کیا ذکر ہو سکتا ہے. پڑھ رہے ہیں، بالکل خاموش تبلیغ بھی ہے نا. ٹھیک ہے جی. آپ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی ایپ بھی بن گئی ہے الحمدللہ. ایاک نستعین کی تو بنی ہوئی تھی اور قرآنی اور مسنون کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ایپ بھی بنی ہوئی ہے، اس کا پتہ ہے آپ کو؟ قرآن فار آل. یس، ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. تو ہینڈ میں آ گیا. آپ جو بھی جب سننا چاہیں آپ کھولیں اور اپنا لیسن ریوائز کریں، کچھ کریں. تو جس کے پاس بھی اینڈرائڈ ہے یا اسمارٹ فونز ہیں جن پر وہ ایپ کھلتی ہے، تو تجوید کا لیسن نکال لیں، کچھ نکال لیں، انشاءاللہ تعالی فارغ نہیں رہ سکتے. ذکر ہی ذکر ہے. اور جی شاباش، اسماء حسنہ سے پکارنا. اسماء حسنہ کا کارڈ بھی بس چھپنے والا ہے، میں تو ڈمی ساتھ لے کے جا رہی ہوں، تو بہت ہی خوبصورت چھپ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے مارچ کے مہینے میں یہ اسماء حسنہ مکمل پڑھانے کا. تو اگر وہ یعنی پورے ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ناموں کے ساتھ یاد کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں سب اچھے اچھے خوبصورت نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. یہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے. فَادْعُونِي. تو اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. دعاؤں کی شکل میں اذکار کرنا. تذکرہ میں اور کیسے کیسے کر سکتے ہیں تذکرہ؟
ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. کسی کو وہ آیت یاد ہے؟ شاباش. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کا تم ذکر کرتی رہو، یعنی خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، تذکرہ بھی کرو ان کا. ٹھیک. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا ذکر کا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور نعمتوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کی تحدیث کیجیے، ان کو بیان کیجیے. ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ آرگنائزڈ وے میں کر لیں نا تو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کیا کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ چارٹ اگر بن جائے گا تو اس سے پھر آپ بھولیں گی نہیں. جی آپ. شاباش، ویری گڈ. ایک ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کرنا، یہ سارے اذکار اور یہ ذکر کی قسمیں تو بہت اچھی ہیں. اب ایک ہے اپنے دل ہی دل میں پکارنا، زبان سے پکارنا، اپنے مسائل بیان کرنا، اپنے انداز میں رب کو یاد کرنا. جو بیسٹ سے بیسٹ، اچھے سے اچھا طریقہ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے رب سے کمیونیکیٹ کرنے کا. پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں ان میں اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو یہی انداز نظر آئے گا. یونس علیہ السلام پہ جب مشکل آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمیں مشکل آئے تو کیا کرنے چاہیے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب کوئی مشکل پڑتی ہے ہمیں سب سے پہلے کون یاد آتا ہے؟ سچ بولیے. کسی کو امی یاد آتی، کسی کو ابا یاد آتے، کسی کو کوئی یاد آتا ہے. تو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے یاد نہ آئے تو ابھی تک پھر ہم پیچھے ہیں، ایمان ناقص ہے. صبر پہلی چوٹ اور پہلے صدمے پہ ہوتا ہے نا. جب ہمارا دل گھبراتا ہے، ہمیں مشکل پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں کس سے بات کروں، کس کو دکھ سناؤں، کس کو فون کروں، کس کے سامنے اپنے فرسٹریشن کا اظہار کروں. اور جہاں ہمیں کوئی ذرا سا بھی ہمدرد مل جائے تو ہم اس کو قصہ سنانے لگ جاتے ہیں، راہ چلتے قصہ سنانے لگ جاتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میری ایک پریشانی ہے، مجھے اس کا ذکر کرنا ہے آپ سے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ سنتے ہی حل کر دیں گے. ٹھیک ہے، کسی سے ایڈوائس لینا وہ بھی ایک کام ہے، لیکن کیا آپ نے واقعی اس معاملے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی رہنمائی لی؟ اللہ کو کتنا پکارا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار لیتے ہیں نا، یاد کر لیتے ہیں، خوب خوب رو کے دعائیں التجائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں حل بھی ڈال دیتا ہے. پھر جا کر اگر کسی ایک بندے سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے کوئی ہماری رہنمائی کی بات کروا دیتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کو بھول کر بندوں کو دکھ سناتے رہتے ہیں تو کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. پھر ہم ایک وتیرہ بنا لیتے ہیں، اس کو مسئلہ سنایا، اس سے مایوس ہوئے تو اس کو سنایا، اس کو سنایا، اس کو سنایا، سارا وقت صرف کہانیاں کرتے رہتے ہیں. اور ان سے بھی ہم حل کوئی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ ہمیں کوئی سولوشن بتائیں، ان کو بھی صرف سنانا چاہتے ہیں. کتنی سنائیں گے اور کتنی دفعہ سنائیں گے؟ اور آج تک سنا سنا کے انہوں نے دیا کیا؟ لوگوں نے ہماری کیا مدد کی؟ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أَذْكُرْكُمْ. یہ کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں کون سچا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ہماری کتنی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، اور ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی یاد رکھتا ہے. ہمیں کیوں نہیں خوشی ہوتی جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہا ہے. اور یہ بھی وعدہ ہے اس کا، تم اکیلے یاد کرو گے تو اکیلا کرو، جیسے چاہتے ہو، تمہاری چوائس ہے. سب کے بیچ میں یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس سے زیادہ خوش ہونے کی کوئی بات ہے؟ اور لوگوں سے ہم ناراض کیوں ہوتے ہیں اکثر؟ تم نے مجھے یاد نہیں رکھا، تم بھول گئے مجھے تو بلایا ہی نہیں، مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا، میرا نام ہی نہیں لکھا، مجھے میل ہی نہیں کی، میں کیوں بھولی تمہیں؟ اس پر ناراض رہتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ بندوں سے ہی سب کچھ چاہتے ہیں اور بندے ہیں محتاج، فقیر، وہ ہمیں صرف مایوس کر سکتے.
جس کو یہ یقین ہو جائے کہ فاذکرونی اذکرکم، اس کو پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا. کیا خیال ہے ہمارے یقین میں آخر کیوں کمی ہے؟ کیوں کمی؟ کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ اور پھر بھول جاتے ہیں. ایک دفعہ ایمان تازہ ہوتا ہے، پکا کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اب تو ایسا ہی کریں گے، پھر پھسل جاتے، پھر گر پڑتے، پھر وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ اکیلے میں پکار پکار کے کہا کرے جب کوئی تکلیف ہو، اللہ تو ہے نا، تو سن رہا ہے نا، سن رہا ہے نا، تو سن رہا ہے، میرا یقین ہے تو سن رہا ہے، کیونکہ تو سنتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور تو قدرت بھی رکھتا ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں، تو ساری طاقت والا ہے. لم اکن بدعائک رب شقیہ، سب کچھ ہو سکتا ہے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں. لوگوں کے لیے ضرور مشکل ہے، تیرے لیے نہیں مشکل. پھر آپ دیکھیے کیسے حالات سنورتے ہیں، کیسی چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو فاذکرونی اذکرکم. پھر ہے جس نے دعا کی اس کی دعا قبول کی جاتی. تو دعا کرنے میں بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اچھا ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے میری نہیں سنی جائے گی؟ ہر دعا پہ شیطان بہکاتا ہے، کوئی نہیں سنی جا رہی، مانگ لو جتنی مرضی مانگنی، کوئی فائدہ نہیں ہے. جی، غافل دل سے، بے یقینی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ، اور کبھی تو یہی سمجھ آتی کیا مانگے. مسائل کا انبار الگ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا مانگے، خود کو خود ہی نہیں جان سکے. جی، جب دعاؤں کا مطلب نہیں آتا تو بھی ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ تو پڑھتے پڑھتے رک جائیں، سوچنے لگ جائیں، غور کرنے لگے اور دل سے مانگے. چلے اس وقت آپ کوئی اچھی سی دعا مانگے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، ابھی مانگے، دیر کیوں کریں. امام ابن تیمیہ سجدوں میں کثرت سے پڑھتے تھے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ جس کو توفیق ہو جائے گی ذکر کی، شکر کی، وہ تو مالا مال ہے، اور اچھی عبادت کی. دعا کے لیے کوئی ضروری ہے کہ خاص موقع ہو، خاص جگہ ہو، جب جہاں جیسے دل چاہے مانگتے چلے جائیں. اور خاص طور پر تہجد کے وقت کی دعاؤں کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. اللہ تعالیٰ خود آپ کو دعوت دیتے ہیں. پھر اذان کے بعد آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف انہی اوقات میں قبول ہوتا اور باقی نہیں، باقی اوقات میں بھی ہوتی. اب معلوم نہیں آپ میں سے جس نے جو کچھ مانگا ہے وہ کس کس رنگ میں قبول ہو گیا ہو، کیونکہ یقین کے ساتھ مانگنا تھا اصل میں. تو تیسری چیز، شکر کرنے والے پر اللہ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. کس چیز کا شکر ادا کرے؟ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، سب نعمتوں کا، لیکن کوئی ایک خاص نعمت اس وقت یاد کرے اور اس پر شکر کرے. ایمان کی نعمت، اور قرآن کی نعمت، اور صحت اور عافیت. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن ہم بھی سوچ سوچ کے بول رہے ہیں، اچھا کوئی ہے نعمت ہمارے پاس، ذرا اس کا ہم ذکر تو کریں. کچھ لوگ ہیں تو ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنے کی زحمت کی، لگتا ہے ان کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے اظہار میں، اقرار میں بھی کنجوس ہیں. پریکٹس نہیں ہے. ہم لوگوں سے جو باتیں کرتے ہیں اس میں کبھی ہم نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے. مجھے تو جو نعمت لگ گئی کہ یہ حدیث کتنی بڑی نعمت ہے نا جو ہم تک پہنچی ہے. الحمدللہ یہ ریمائنڈر ہے، تو اس میں سے کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن ہمارے عمل میں نہیں آ رہی نا ضرورت اس چیز کی. حدیث کے فون میں سنتے ہیں، اس کا ایک افیکٹ ہی اور. بالکل یہ جو اللہ نے ہمیں پیسہ بھی دیا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. بالکل اس کے بغیر الحمدللہ. بالکل بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس پر چلنے کے مواقع عطا کر رہا ہے، سپورٹ دے رہا ہے.
الحمدللہ، بالکل. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں محبت دی ہے اس راستے کی، ان لوگوں کی کہ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ جو آپ کو حمد کی دعائیں بتائی گئی تھی نا، اسٹوڈنٹس ریسورسز پر ہیں بھی صحیح، شاید آپ نے دیکھی ہو. تو حضرت حسن بصری کو ام سلمہ نے پالا تھا نا، یعنی تابعی تھے. تو وہ جب کوئی خطبہ یا کوئی درس دیتے تھے اس سے پہلے یہ پڑھا کرتے تھے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو ہم پرنٹ کرا لیں اور ایک ایک لفظ اس کا آتا ہو. اتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ کی حمد کی ہوئی ہے. ہمیں حمد نہیں کرنی آتی، ہمیں اس میں ایک ایک نعمت کا ذکر ہے، اس میں وہ نعمت کا ذکر کرتے پھر حمد کہتے، پھر نعمت کا ذکر کرتے پھر حمد کرتے، اور آن اینڈ آن، نعمت کے بعد نعمت، اور ایسی ایسی نعمتیں جس کے بارے میں ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگ چنے ہیں نا، کچھ دی تو سب کو صلاحیت ہے، لیکن کچھ نے استعمال کی اور کچھ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ضائع کر دی. تو کچھ لوگ ان چیزوں کو جو محسوس کرتے ہیں پھر ان کو الفاظ کی شکل دیتے ہیں، پھر ان کو لکھ دیتے ہیں، پھر ان کو نسلوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کئی 100 سال سے وہ کتابوں میں چیز موجود ہے، اور آج اگر کوئی اچھے خوبصورت الفاظ میں پڑھ کر ہم تک پہنچا دیتا ہے تو اس کا بھی شکریہ، اور اتنی بڑی نعمت. تو حمد کے ایسے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، جو صحابہ سے مروی ہوں، جو تابعین سے مروی ہوں، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے، ان کا ذکر کرنا چاہیے ان الفاظ میں، خوبصورت الفاظ میں، کیونکہ یہ ایک بہت پاورفل چیز ہے. اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ مجھے توفیق دے، مجھے کرنا سکھا دے. ہمیں تو شکر آتا نہیں ہے کرنا، مشکل ہی ہے. تو شکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مزید فضل اور انعام کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور چوتھی چیز جو اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے. ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہر وقت تو غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم اسی میں الجھے اٹکے رہتے ہیں. غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب کیا کریں، پتہ نہیں معافی ہوگی کہ نہیں. جتنا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں، اتنے وقت میں کیا کریں اور معافی مانگ لیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ سب کچھ دے گا، استغفار کی ضرورت ہے، کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، خوب خوب بخشش مانگنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے نا، ہم مایوسی کی طرف زیادہ ٹلٹ ہونے لگتے ہیں، ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب اتنی بڑی غلطی ہوگی، اب تو کیا ہوگا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یحب التوابین. تو گویا میں توبہ کر رہی ہوں تو اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میں ایسا کام کر رہی ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے. تو غلطی تو جو ہونی تھی ہو گئی. ایسے پھسلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی اپنے آپ پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اچھا کہاں میں پھسلتی ہوں. ہم دوسروں کو تو بڑا دیکھتے ہیں، اچھا یہ کیا کرتی ہے اور یہ کہاں سے پھسلتی ہے، اب اللہ دیکھتے ہیں اس کے منہ سے کیا لفظ نکلتا ہے، اور اب اللہ دیکھتے ہیں کدھر جاتی ہے. کتنا ہم جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اوروں کا، انکانشیسلی بھی. دوسروں کے عیب چننا بہت آسان ہے. اس نگاہ کو اپنی طرف موڑ لیں، لیمپ کا رخ ادھر کر لیں، اپنی طرف کر لیں، اور خوب جائزہ لینا شروع کر دیا کر. اچھا بھلا ابھی کیا کہوں گی، اب وہ مجھے جو اس طرح کہے گا تو پھر میرا بھی ایکشن کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا. اور آپ یقین کریں آپ کو ایسی غلطیاں نظر آنے لگیں گی اپنے اندر کہ حقیقت میں رو کے معافی مانگیں گے پھر. اور جتنا رو کے اللہ سے مانگیں گے اتنا دل نرم ہوگا، اتنی پھر اللہ کی محبت اور بڑھے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اب آپ سے محبت کر رہا ہے اس کیفیت میں، جب آپ کرب سے تڑپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے. تو جب کوئی نعمت دور جانے لگے، جب کوئی نعمت چھننے لگے تو فوراً استغفار شروع کرے. کوئی کام رکنے لگے تو استغفار کرے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو استغفار کرے. اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے کھولے گا، ایسے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا اتنی نعمتوں کا جو اللہ نے مجھ پر کر دی. اس لیے کثرت سے استغفار، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت کوئی دوا جیب میں لے کے پھرنا.
کچھ مشکل ہے فوراً استغفار. امام ابن تیمیہ ایک ایک آیت کے لیے 100 تفاسیر دیکھا کرتے تھے. پھر کسی ویران مسجد میں نکل جاتے، یعنی ایسے علاقے میں جہاں مسجد آباد نہ ہوتی، مسافر جیسے ہوتے ہیں، کبھی آیا کوئی پڑ گیا، آبادیوں سے دور جو مسجدیں ہوتی، وہاں پر اپنے منہ کو مٹی لگاتے، اللہ کے آگے روتے، عاجزی کرتے، کثرت سے استغفار پڑھتے کہ اللہ مجھے علم دے، اے آدم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان کو فہم دینے والے مجھے بھی فہم دے دے. اور جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ استغفار شروع کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دے. اگر دل میں ایک رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے نا، ایک گلٹ یا ایک ایمپٹینس، یا ایسا کہ جیسے کچھ کیا نہیں، یا لگتا ہے کچھ وقت ضائع ہو گیا، یا کچھ میں نے غلط کر دیا. سم ٹائم تو ہمیں غلطی نظر آ رہی ہوتی اور سم ٹائم ہمیں غلطی نظر نہیں آ رہی ہوتی. استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دل روشن کر دے گا، دھلائی کر دے گا، صفائی کر دے گا. اس سے پہلے کہ اس غلطی کی وجہ سے کوئی شامت آئے اور کوئی نیکی کی توفیق چلے یا کوئی موقع نیکی کا ہاتھ سے جائے، پہلے استغفار شروع کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی، اس سے بھی زیادہ جیسے وہ بندہ کہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کبھی آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کسی نعمت کے ملنے پر اور منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا؟ یس، ایک تو میرے منہ سے نکلا اللہ میرا شکر. یہ کہنے کی بجائے اللہ تیرا شکر، میں نے اتنی میں ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی اللہ میرا شکر. تو مجھے ایک دم وہی حدیث یاد آئی کہ یا اللہ ایسے واقعی ہوتا ہے کہ کوئی خوشی میں اتنا زیادہ یعنی اتنے دل سے شکر ادا کرے کہ اسے یہ بھی بھول جائے کہ وہ کیا رہا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے اگر ہم واقعی حقیقت میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں یا حقیقت میں توبہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. ابھی لاہور کا کورس کروا کر آئی ہوں. لاہور میں الحمدللہ الہدا کو ایک بلڈنگ ملی. پچھلے سال میں نے اس کو وزٹ کیا تھا اور اس سال تو وہ ایک چھوٹا سا آپ کو کلپ دکھاؤں گی کہ کس طرح ہر کام کو ایک وقت لگتا ہے. اور جیسے آپ لوگوں نے ابھی ایڈمیشن لیا ہے تو ابھی آپ ایک را فارم میں ہیں، پھر آپ اس کے بعد محنت کرتے رہیں گے، پھر آپ چمک جائیں گے، پھر اور محنت کریں گے تو اور اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے جسٹ سم گلمپسز ہیں. یہاں پر ابھی میں عقیدہ کا کورس کروا کر آئی ہوں. اس وقت کی بلڈنگ بن چکی ہے الحمدللہ. یہ ہم 2013 میں گئے تھے، یہ اسی قسم کا موسم، تو پیچھے ساری دھند نظر آ رہی. یہ جب پہنچے اس وقت نیکسٹ ابھی آپ دیکھیے کہ اس بلڈنگ میں داخل ہو رہے ہیں اس شکل میں. یہ پچھلے سال کی بات ہے اور یہ اس سال کی. نیکسٹ صرف ایک سال بعد یہ اندر آ چکے ہیں بلڈنگ کے اندر. بالکل وہی پیسے جائیے. نیکسٹ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، وہی سیڑھیاں اندر آ چکے ہیں گھر کے پیسیج پہ. واپس پلٹ رہے ہیں. یہ ہال بن رہا ہے اور یہ بن چکا ہے. یہ بن رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہاں پر ٹیبل ہو، کہاں کیا ہو، اور یہ ٹیبل لگ چکا ہے. نیکسٹ مشورے ہو رہے ہیں مختلف چیزوں کے. نیکسٹ یہ تھوڑی سی بلڈنگ کی جھلکیاں ہیں. یہ انٹرنس ہے. پتہ چل رہا ہے اسلام آباد کا بورڈ ہے، ایک لاہور کا ہے. لیکچر ہال کے اندر جانے کے دروازے. نیکسٹ اپوزٹ سائڈ ہے سٹنگ اور ڈائننگ ایریا، پریئر ایریا. یہ لائبریری ابھی بن رہی ہے، کچھ چیزیں رکھی ہوئی. نیکسٹ ہر چیز ایک را فارم میں. پھر ایک سال بعد اس کو دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا. یہ بیسمنٹ ایریا ہے جس میں اسٹوڈینٹس کا ہاسٹل ہوگا. نیکسٹ کافی روشن ہے. یہ بھی بیسمنٹ کا ہال ہے، دونوں طرف سے روشنی آتی. نیکسٹ یہ بیڈ رومز ہیں، میٹرس وغیرہ ہے. نماز کا ایریا، سرونگ ایریا چھت پہ ہے. یہ اوپر ابھی بنے گا، تھوڑا رہتا ہے ابھی کام. وضو کا ایریا، واش رومز کی سائڈ ہے. یہ اوپر چھت سے نظر آتا ہے باہر، روف ٹاپ. نیکسٹ سولر انرجی وہاں پر ارینجمنٹ ہے. یہ سولر انرجی کے پینلز لگے ہوئے. بیسیکلی یہ جن اسٹوڈینٹس نے پڑھ لیا ہے، یہ جو اسٹاف ہے ان کے لیے جیسے ابھی عقیدہ واسطیہ کا شارٹ کورس ہوا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور کورس ہوگا. پھر اسی طرح مختلف شہروں سے جیسے آس پاس لاہور کے گرد کے شہر ہیں ان سب کو بلا کر وہاں پر مختلف سبجیکٹس کے لیے ٹریننگ وغیرہ دی جائے گی. تو ایک ریسرچ اور ٹریننگ سینٹر سمجھیں. ٹھیک ہے.
آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا انداز ہو جائے کہ میں کہاں سے ہو کر آ رہی ہوں. دوسرا یہ کہ یہ چیز مجھے بہت فیسینیٹ کی تھی کہ جب چیزیں را شکل میں ہوتی ہیں تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہاں کیا بنے گا, کیا ہوگا, اور کب بنے گا, اور کیسا ہوگا, کیا شکل ہوگی. جس طرح آپ لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ توہمات سب کے اندر ہوتے ہیں, لیکن جب بن جاتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں. اور اسی طرح مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ایک یہ دنیا کے گھر ہیں جس میں ہم رہیں, اور ایک جنت. جنت تو ہم نے دیکھی نہیں, تو ہمیں اس گھر کے لیے نہیں, اس گھر کے لیے کوشش کرنی ہے جو ہمیشہ کے لیے. چلیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.